پاچا صاحب، لوگ سننا چاہتے ہیں آپ کی زبانی کے مبارک صاحب کے دن کے معاملات کیا ہوتے تھے؟ مبارک صاحب رحمۃ اللہ کے دن کے معمولات، یعنی آپ مبارک کے معمولات کیا ہوا کرتے، دن کو کیا کرتے تھے. اس موضوع پہ ہم پہلے بھی بول چکے ہیں، مبارک صاحب رحمۃ اللہ کے دن کی معمولات، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ مبارک کی پوری دن جو ہے نا، صبح سے لے کر رات تک وہ عبادت میں، طاعت میں، ذکر میں گزرتی تھی. اور آپ مبارک کی جو فجر کا ٹائم تھا نا، تہجد کے ٹائم آپ مبارک اٹھتے تھے، بالعموم نیند سے بیدار ہوتے تھے، وضو فرماتے تھے، مسواک کرتے، وضو فرماتے، اس کے بعد آپ مبارک تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے. تہجد کی نماز 8 رکعت، 10 رکعت یا 12 رکعت. اور وطر اگر آپ نے کبھی رات کو نہیں پڑھی ہوتی تھی تو آپ پھر تہجد کی نماز کے بعد وطر کو بھی ادا فرماتے تھے. اور تہجد کی نماز میں کبھی کبھار آپ بلند آواز سے تلاوت کرتے تھے، نوافل ہے، اور رات کے نوافل میں بلند آواز سے بھی تلاوت کی جا سکتی ہے، اور کبھی کبھار آہستہ اس میں تلاوت کیا کرتے تھے. اور اس کے بعد آپ جب تہجد ادا فرماتے تھے تو اکثر و بیشتر ٹائم ہوتا تھا نا فجر کی نماز میں، تو آپ تسبیح نکال کے مبارک وہ اپنے اسباق، چشت شریفہ کی، قادر شریفہ کی، سرود شریفہ کی اور درود شریف وہ پڑھا کرتے تھے. درود شریف آپ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ کا ورد کیا، الا اللہ کا ورد کیا، اللہ کا ورد کیا. تو یہ آپ مبارک کا معمول ہوا کرتا تھا. اور اس کے بعد پھر جب فجر کی اذان ہوتی تھی، آپ پہلے وقت میں ہی فجر کی اذان ہوتے ہی آپ جو ہے وہ 2 رکعت وہ سنت ادا کرتے تھے. اس میں طریقہ یہ ہے کہ سنت جو ہے وہ آپ ادا کرنے کے بعد، اور اس میں آپ سورہ کافرون، سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے. پہلے رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے اس کے بعد آپ تھوڑی دیر کے لیے ٹیک لگاتے تھے دائیں طرف، اور 41 مرتبہ الحمدللہ شریف اس کی تلاوت کرتے تھے. اور اس کے بعد پھر مسجد کی طرف باہر نکل آتے تھے، اور پھر آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی، سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد یا تیسری کلمے کا ورد، استغفار وغیرہ، اور مسجد میں تشریف لے آتے تھے. تو اس کے بعد جب فجر کی نماز ہوتی تھی، فجر کی نماز کے بعد پھر حلقہ ہوتا تھا، سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی تھی. اور اس کے بعد بالعموم درس ہوا کرتی تھی، درس حدیث شریف یا فقہ کا درس یا تصوف کا درس، مکتوبات شریف امام ربانی رحمہ اللہ کا، یا ریاض الصالحین حدیث کی کتاب ہے، یا مسند امام اعظم رحمہ اللہ حدیث کی کتاب ہے. اسی طرح جناب والا وہ ارشاد الطالبین، مبدأ و معاد، تصوف کی کتابیں، ان کا جو ہے اکثر و بیشتر وہ درس آپ دیا کرتے تھے اشراق تک، جب تک کہ سورج نہیں چڑھتا. سورج چڑھنے کے بعد کچھ دیر انتظار کرتے تھے، 10-15 منٹ، تاکہ سورج خوب چڑھے. اور اس کے بعد پھر اشراق کی نماز جو 2 رکعت ادا کی جاتی ہے نا دن کے شکرانے میں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں، اور اس کے فوراً بعد 2 رکعت استخارے کی نماز. استخارے کی نماز لوگ بہت کم پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ کے نبی اس کی تعلیم اس طرح دیا کرتے تھے جس طرح کہ انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ قرآن پاک سیکھتا ہے. آپ مبارک استخارے کی نماز پڑھتے تھے، پھر ساتھیوں کے ساتھ، سالکین مہمانوں کے ساتھ ناشتہ تناول فرماتے تھے. اور اکثر و بیشتر اس کے بعد بھی آپ کا حلقہ جاری ہوتا تھا، ذکر، اذکار، درس، بیان وغیرہ. گھر تشریف لے جاتے تھے اور آپ مبارک جو ہے وہ چاش کی نماز ادا کرتے تھے، یا پھر اگر جلدی جاتے تو آپ آرام فرماتے. اور قیلولہ جو ہے نا اس کا آپ مبارک خیال کرتے تھے، یعنی یہ خواب نیند کرنا جو دن کے درمیانی حصے میں، یعنی ظہر سے پہلے جو ٹائم ہے نا، اس میں قیلولہ کرنا یہ حضور کا طریقہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ مبارک آرام فرماتے تھے. ظہر کی نماز، کھانا کھانے کے بعد ظہر کی نماز، اور نماز کے بعد پھر درس ہو، تدریس ہو، محفل، سالکین کی تربیت، اور اسی طرح گھر والوں کے حال احوال معلوم کرنا اس کے بعد. اور اکثر و بیشتر سالکین کا ازدحام ہوتا تھا. آپ کو موقع ملتا تو آپ بیچ میں عصر سے پہلے 1 پارہ 2 پارے تلاوت کیا کرتے تھے گرا کی، تفسیر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ. تفسیر حسینی ہوا کرتی تھی آپ مبارک کے ساتھ فارسی زبان میں. اور اس کے بعد پھر عصر کی اذان اور نماز کے اہتمام، اور نماز کے بعد ختم خواجگان، بزرگوں کا معمول. ہمارے جتنے بزرگ گزرے ہیں اللہ کے نبی سے لے کر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مبارک مرشد تک سب کی طرف سے ختم خواجگان صاحب کا اہتمام کرتے تھے. اس پہ آدھا پورا گھنٹہ لگتا تھا.
اور سورہ نبا کی تلاوت، عامت سالون کی تلاوت وہ سنا کرتے تھے، دعا ہوتی تھی۔ پہلے تو آپ مبارک خود ختم خواجگان کیا کرتے تھے، بعد میں ضعیف ہو گئی، مصروفیات، صحت کے مسائل، تو پھر کسی نہ کسی قاری صاحب جو ہے ان کی ذمہ داری، ہماری بزرگ ہے قاری صاحب حبیب جان بڑے بھائی ہے حفظہ اللہ تعالی، یا قاری عبدالحی صاحب وغیرہ وغیرہ، بعد میں قاری اسلام الدین صاحب تشریف لے آئے، تو یا ہمارے گھر کسی اور فرد کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ اس کے بعد جب وہ ختم ہوتی تھی اور مغرب سے پہلے ہمارے ہاں وہ نعت خوانی کا سلسلہ ہے، جس میں شجرہ ہمارے سلسلوں کے جو بزرگ گزرے ہیں نا، مبارک صاحب سے لے کر قاری صاحب مبارک تک، تو اس کے نام کا وہ ایک سلسلہ ہوتا ہے، برکت کے نام لیے جاتے ہیں۔ مغرب کی نماز ہوتی تھی، مغرب کی نماز کے بعد آپ مبارک گھر تشریف لے جاتے تھے جب مہمان زیادہ نہ ہوتے، مہمان زیادہ ہوتے پھر باہر خانقاہ میں تشریف رکھتے، مہمانوں کے ساتھ کھانا تناول فرماتے، گفتگو فرماتے، مختلف معاملات سالکی مختلف علاقوں کے ان سے گفتگو کرنا، فرامین صادر کرنا، تربیت کرنا، نئے لوگوں کو توجہات کرنا، تربیت وغیرہ۔ اگر ٹائم ہوتا اور گھر تشریف لے جاتے تو پھر آپ مبارک اوابین کی 6 رکعت نماز حضور مبارک کا معمول تھا، جنت میں محل کی بشارت ہے، وہ 6 رکعت مبارک پڑھا کرتے تھے اوابین کے، اور اس کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد یا تو کھانا تناول فرماتے، یا اگر کبھی تھکاوٹ زیادہ ہوتی تھوڑی دیر کے لیے آپ مبارک بیمار تھے تو لیٹ جاتے تھے، ویسے ٹیک لگا کر لیٹ جاتے تھے، اور عشاء کی اذان ہوتی تھی۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ عشاء کی نماز آپ لیٹ پڑھتے تھے۔ اس میں فقہ کا مسئلہ ہے کہ رات کے 3 حصے کرو، جو پہلا حصہ ہے نا اس کے آخر میں نماز پڑھنا ہے، پہلی تہائی کے آخر میں نماز پڑھنا، اس وقت تک نماز کو تاخیر کرنا یہ مستحب طریقہ ہے، ثواب کا طریقہ۔ ہمارے ہاں تو فوراً اذان ہو جاتی ہے اور نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن آپ مبارک تاخیر کرتے تھے، اس وقت تک پھر نعت خوانی ہوتی تھی، محفل ہوا کرتی تھی، اور سالکین کی تربیت ہوا کرتی تھی، آپ باہر تشریف لے آتے مسجد میں۔ تو عشاء کی نماز کے بعد پھر کیا ہوتی تھی کہ آپ مبارک سورہ ملک کی تلاوت سنتے تھے۔ سورہ ملک حدیث مبارکہ میں ہے کہ یہ قبر کے عذاب سے نجات دینے والی صورت ہے، تو آپ اس کی تلاوت سنتے تھے۔ پھر کبھی محفل ہوتی تھی، پھر بالعموم اور خاص طور پر جمعے کے رات تو آپ پھر بیٹھتے تھے، عشاء کی نماز کے بعد پھر محفل ہوتی تھی۔ اچھا جی، پھر گھر تشریف لے جاتے تھے تو آپ مبارک راستے میں جو سورہ سجدہ ہے نا 21ویں پارے میں، اس کی تلاوت فرماتے تھے، بھی حضور کی سنت میں سے ہے۔ گھر تشریف لے جاتے تھے اور وہاں پر مسنون طریقے کے ساتھ سجدہ تلاوت کا سجدہ ادا فرماتے، اور پھر جو ہے آیت کرسی وغیرہ جو باقی معمولات کچھ ہمارے علم میں ہے، کچھ آپ مبارک کے اپنی معمولات جس کا شاید ہمیں بھی علم نہیں ہے، ان کو پڑھا کرتے تھے۔ اور باقی آپ مبارک کی ہاتھ میں تسبیح ہوا کرتی تھی، جب بھی ٹائم ملتا تھا تسبیحات، تیسرا کلمہ، استغفار، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ان کا ورد ہوا کرتا تھا۔ اور رمضان شریف میں معاملات میں تبدیلی آ جاتی تھی، رمضان شریف میں آپ کی تلاوت میں کثرت ہو جاتی تھی، آپ مبارک اہتمام فرماتے تھے قرآن پاک کا ترجمہ ہو، تفسیر ہو، سب اس کو سماعت کرے، سنیں اس کو، اور آپ مبارک تراویح کے درمیان بہت ٹائم لگاتے تھے سالکین کے ساتھ، ان کی تربیت پہ اور اس کی جو ہے وہ معاملات پہ اور ارشاد وغیرہ پہ۔ یہ مبارک کی دن کی ایک روٹین ہے۔ باقی آپ مبارک کچھ خاص معمولات ہیں انشاءاللہ پھر کبھی بیان کروں گا کہ آپ مبارک جو ہے وہ کس طریقے کے ساتھ معاملات کرتے تھے اپنے خاص مواقع پر یا خاص موقعوں پہ، آپ مبارک کی کیا مشاغل ہوا کرتی تھی، انشاءاللہ وہ پھر کبھی بیان کروں گا۔ یہ ایک دن کا ایک جھلک ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اس میں پھر کبھی کبھار مہمان زیادہ ہوتے تھے کہ مسئلہ پیش آتا تھا، کچھ تبدیلیاں بھی آ جاتی تھی، لیکن بالعموم آپ مبارک کا جو تھا وہ عبادت کے ساتھ، تربیت کے ساتھ، لوگوں کی اصلاح کے ساتھ، اور ایک عجیب و غریب سما ہوتا تھا۔ وہ تشریف لے آتے تھے باہر، یہاں عشاق بیٹھے ہوتے تھے آپ کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے، فیض حاصل کرنے کے لیے، اور آپ مبارک جلو نما ہوتے تھے، اور کیا منظر ہوا کرتا تھا۔ اللہ نے آپ کو جو شان دی تھی، جمال بھی تھا اور جلال بھی تھا اور کمال بھی تھا، لوگ مستفید ہوا کرتے تھے۔ آپ مبارک کے دن کا ایک جھلک تھا، آپ نے سوال کیا تو اس کے مطابق یہ جواب ہے انشاءاللہ۔ باقی تفصیلی معاملات انشاءاللہ آئندہ کبھی عرض کرنا چاہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم۔ احمد صاحب، آپ نے یہ جلوہ رونق تو دیکھی ہوگی، تھوڑا سا اس کے متعلق آپ بتائیں کہ آپ کی کیا کیفیت تھی اس ٹائم؟ جی ظاہر بات ہے، آپ مبارک کے میں کیا بیان کروں کہ آپ مبارک جب تشریف لے آتے تھے مسجد میں یا محفل میں، اور سالکین کی منہ سے آوازیں نکلتی تھی بے اختیار، اور یہ وہ کیفیت تھی جو دلوں کو ایک جلا دیتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی محبت کا غلبہ ہوتا تھا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ کی نیک بندی، مختار بندی، خیار بندی وہ ہے بندہ اس کو دے کہ اس کو اللہ کی یاد آ جائے، وہی منظر ہوا کرتا تھا۔ اور اگر کوئی غیر آتا تھا انجان، اس پر روب آ جاتا تھا،
ڈر آتا تھا کہ کیسے ہستی آ گئی تھی، بادشاہ آ گیا شاید. اور جو عاشقین ہوتے تھے، سالکین مریدین، ان پر کیفیت کا نزول ہوتا تھا. اور یقین کیجیے گا جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہوا ہے نا کہ کسی کے چہرے پر ٹکا کے نظر جمانا مشکل تھا، وہی والا معاملہ مشکل ہو جاتا. اس کو ٹکا کے دیکھنا یہ بڑا مشکل تھا. اور بہت کم لوگوں میں یہ مجال تھا کہ وہ آپ کو دیکھ لیتے. اور آپ کے محفل میں اگر آپ ویسے بھی بیٹھے ہوتے تھے نا، ایک کیفیت ہوتی تھی، ایک روب ہوتا تھا. اور جب آپ لب کھول لیتے، علوم عارف بیان کرتے، اسرار و دقائق بیان فرماتے، ارشاد فرماتے، واقعات، بے شک واقعات ہم کسی اور مولوی صاحب سے سنتے ہیں، اثر نہیں ہوا کرتا تھا. آپ کے منہ سے نکلتے تو سیدھے دل میں اثر کرتے. بلکہ وہ لوگ جن کو آپ کی بولی سمجھ نہیں آتی تھی، پنجاب کی اور سندھ کی اور بلوچستان کی، جن کو پشتو سمجھ، ان پر بھی اثر ہوا کرتا تھا کہ پتہ نہیں ہمیں کچھ ہو رہا ہے. تو سبحان اللہ، اللہ نے آپ کی شان دی تھی. ایک عجیب و غریب معاملہ تھا. الحمدللہ اب بھی اسی کی فیوزات ہے الحمدللہ، آپ کی خلفاء کی شکل میں اور آپ کی سالکین کی شکل میں، دوستوں کی شکل میں.